السلام علیکم ناظرین، آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے تحریک لبیک پاکستان پہ پاکستان حکومت نے پابندی عائد کر دی ہے اور اس کی تحلیل کرنے کے لیے ایک اور سمری کیبنٹ میں جائے گی اور اس پہ کالعدم قرار دینے کے حوالے سے سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ کیا اس سے واقعی مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اگر ہم تھوڑا ماضی میں جائیں، پرویز مشرف ایک ڈکٹیٹر تھا، اس کے زمانے میں سپاہ صحابہ پاکستان پہ پابندی لگی اور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے اس کے اوپر بھی پابندی لگی، لیکن ہوا کیا؟ دونوں تنظیمیں مختلف ناموں سے پھر سے منظر عام پہ آ گئیں، وہی الیکشن کمیشن میں رجسٹر ہو گئیں، وہی ان کے سربراہ تھے اور وہی ان کے کرتوت بھی تھے۔ تو اب اس سے کیا فرق پڑے گا؟ یہ جو کارروائی ہے، یہ اصل میں جو اصل ذمہ دار لوگ ہیں، جو اصل کلپریٹ ہیں، ان کو بچانے کی ایک جو ہے لوگوں کی نظر میں ایک دھول جھونکنے والی بات ہے، جو میں سمجھتا ہوں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 2017 میں فیصلہ دیا کہ یہ جو کچھ بھی ہمارے فوجی عہدیداران اور جنرل صاحبان نے کیا تھا، ان کو پیسے بانٹے تھے اور ان کے ساتھ تحریری ایگریمنٹ کیے تھے، جب یہ تنظیم اب پابندی اس پہ عائد کر دی گئی ہے تو ان سے معاہدے کرنے والے ان لوگوں کو سزائیں کیا ملیں گی؟ کیا سپریم کورٹ کی اس ججمنٹ پہ عمل ہوگا؟ کیا قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو محاذ کھڑا کیا گیا اس کا کیا مطلب؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں گورنمنٹ نے ایک نظر ثانی کی اپیل دائر کی جو آج تک نہیں لگی۔ کس کا انتظار ہے؟ ایک طرف ہمارے ریاست کے اداروں کے یہ رویے ہیں اور دوسری جانب اس پہ جو ہے وہ آ کے پونچا پھیرتی ہے حکومت۔ اللہ کرے کہ ان کی نیت اگر واقعی ایسی ہے کہ ان ایسی درندہ صفت اور درندگی کی علامت بنی ہوئی تنظیمیں جو ہے، اللہ ہمیں ہوش دے کہ ہم ان کو پالنے کے لیے ریاستی سرپرستی جو ہے چھوڑ دیں۔ کتنا پاکستان میں بدنام ہو رہے ہیں۔ اب بھی فرانس نے ایڈوائزری جاری کی کہ ان کے جتنے بھی کاروباری لوگ ہیں اور جو شہری ہیں پاکستان میں، وہ چھوڑ دیں پاکستان کو۔ اب ایک تنظیم بیٹھ کے طے کرے گی کہ پاکستان جو ہے اس کے کس ملک کے ساتھ سفارتی تعلقات کیا ہوں گے۔ تو اس پابندی سے مسئلہ حل نہیں ہوگا جناب۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہو کہ پاکستان میں اس طرح کی چیزیں نہ ہوں تو آپ کو کھرا لے کے آخر تک جانا پڑے گا، اس کے روٹ کاز تک جانا پڑے گا۔ پہلے تو یہ تنظیم موجود ہی نہیں تھی۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایم ایم اے بنی اور ایم ایم اے نے بھی آنکھیں دکھانی شروع کی، تو اس کے بعد پھر ضرورت پڑی کہ تحریک لبیک کو اچانک جو ہے 2016 میں اس کو آرگنائز کیا گیا۔ 2017 میں پہلی ایکٹیویٹی یہ کی جب شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم تھے۔ نومبر 2017 میں 3 ہفتے فیض آباد پہ انہوں نے دھرنا دیا، لوگوں کی املاک کو جلایا، لوگوں کو مارا، پولیس والوں کو مارا، ریاستی جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کو انہوں نے جو ہے وہ ناک میں دم کیے رکھا۔ اور ہمارے یاد ہوگا نا آپ کو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی ٹویٹ، انہوں نے کہا تھا کہ قومی مفاد میں ان کے خلاف طاقت کا استعمال نہ کیا جائے۔ پھر یہی باجوہ صاحب جو ہے گئے تھے شاہد خاقان عباسی کے پاس کہ ان کے ساتھ ڈیل کر لو، طاقت کا استعمال نہ کرو۔ تو کیا بھول گئے ہیں لوگوں کی یہ باتیں؟ تو جب اس لیول پہ کریں گے، اب جب یہ ایک فوٹیج ریلیز ہوئی ہے کہ فوجی جوان جس کے آگے مشین گن لگی ہوئی ہے، وہ مشین گن والا آدمی تحریک لبیک زندہ باد کے نعرے مار رہا ہے، کیا یہ کام رہ گیا ہے؟ ڈوب مرنا چاہیے۔ یہ آپ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ پھر پولیس والوں کو بھی یہ اختیار دینا، جن بیچاروں کو نہ کوئی رقبہ ملتا ہے، نہ بیچاروں کو پلاٹ ملتا ہے، پوری تنخواہ بھی نہیں ملتی، تو نہ میڈیکل فیسلٹیز ہیں، نہ ایجوکیشن کی فیسلٹیز ہیں، تو ان جو پہلی صف میں آ کے مرتے تو وہ ہیں۔ تو خدا کے واسطے کچھ ہوش کے ناخن لیں اور ریاست کی یہ اس طرح کی گنڈوں کو پالنے والی پالیسی کو جو ہے ترک کرنا پڑے گا، ورنہ آپ دنیا میں مہذب چہرہ آپ کا نہیں رہے گا۔
ہم پہ دہشت گردی ایکسپورٹ کا الزام لگتا رہا، ہمارے دشمن بھی لگاتے رہے، لیکن ہمارے اپنے کام کیا ہیں وہ تو ہم تھوڑا اپنے گریبان میں جھانک لینا کو۔ یہ جو کاسمیٹک اقدامات ہیں، جو غم و غصہ پایا جاتا تھا قوم میں، اور جو یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہیں، پولیس والے بیچاروں کو کسی کا کان پھٹا ہوا ہے، کسی کا سر پھٹا ہوا ہے، کسی کا سینہ زخمی ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، ہاسپیٹل پہ اٹیک کیا ہے جا کے۔ ہاسپیٹل میں زیر علاج جو لوگ ہیں، مریض آکسیجن پہ لگے ہوئے ہیں، وہ آکسیجن کی گاڑیاں آپ نے جلائیں، ان کو نہیں آنے دیا۔ یہ کوئی انسانیت ہے؟ اور اب جب دیکھا کہ قوم میں غصہ ہے تو اس غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک فارملٹی کے طور پہ آ کے اس پہ پابندی لگانے کی بات کی گئی ہے۔ ارے بھائی، ماضی میں مثالیں موجود ہیں، جماعت اہل سنت کون سی ہے؟ یہ سپاہ صحابہ کا جدید روپ نہیں ہے، ملت اسلامیہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا روپ نہیں ہے۔ یہ کیسے الیکشن کمیشن میں رجسٹر ہوئی پھر دوبارہ سے؟ جو اصل ذمہ دار ہیں، یہ جو بیچارے جذبات میں آ کے لبیک کے کارکن ڈنڈا اٹھا کے لوگوں کو مارتے ہیں، چلو ٹھیک ہے، ان کو تو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، لیکن اصل جو اس کے کریٹر ہیں، جو اس کے آرکیٹیکٹ ہیں، ان کو سزا ملنی چاہیے نا۔ آج حکومت نے چلو یہ تو مان لیا کہ 2017 میں جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلہ دیا تھا، اس کی آج توثیق کرتے ہوئے انہوں نے تحریک لبیک کو بین کیا ہے۔ پھر اس فیصلے کو منو ان مانو نا، آپ پارشلی تو نہ کریں۔ تو بہرحال یہ وقت کا، حالات کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی سوچ کو بدلیں، اور کاسمیٹک اقدامات سے بہتر ہے کہ اس کے روٹ کاز تک پہنچیں۔ جو بھی اس کا ذمہ دار ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، چاہے اس کو خاکی وردی ہو یا پیلی وردی ہو یا نیلی وردی ہو، جو بھی اس کے پیچھے ہے اس کو جب تک سزا نہیں ملے گی تب تک پاکستان سے اس طرح کی پالیسیاں ختم نہیں ہوں گی۔ تو یہ گنڈا پال پالیسی جو ہے ہمیں ختم کرنی چاہیے، اور سیاسی جماعتوں کو موقع دینا چاہیے، سیاسی جماعتوں کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، جس کو عوام پسند کرتے ہیں ان کو آنے دیں۔ تو یہ بیانیہ جو ہے یہ بڑا خطرناک روپ اختیار کر گیا ہے، اس کو جو ہے خدا کے واسطے، پاکستان کے واسطے، پاکستان کا قومی مفاد یہ نہیں ہے کہ ہم منظم گنڈے پالیں۔ ایک ذمہ دار ریاست کا ہمیں ثبوت دینا ہوگا۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا، اور جن دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست ہے کہ سبسکرائب کر دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔